گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اعجاز حسین مرحوم ابن اقبال حسین مرحوم کی روح کے لیے سال فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھ دیں اور محمد۔ لائق صد احترام حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، ایصال ثواب کی یہ مجلس عزا اور یہ اس کی پہلی نشست جس سے میں خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور مجلس اور ایک اور خطیب جو انشاءاللہ اپنی تمام باتیں اور اپنی گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں رکھیں گے۔ میں چونکہ عنوان ہے میرا ایک زندگی کا، میں نے انتخاب کیا ہے کہ جب بھی موت کی مجلس ہو تو آغاز موت ہی سے ہو، اس لیے کہ دنیا اگر موت کو یاد کرتی تو شاید دنیا میں اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ جو انسان موت کو بھول جاتا ہے وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا رب یاد رہے تو زیادہ سے زیادہ تذکرہ موت کیا کرو۔ موت قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جب تم دنیا میں اپنے آپ کو پھنستا ہوا محسوس کرنے لگو تو قبرستان میں جانا شروع کر دو۔ جب تم قبرستان کی خاموش وادیوں میں قدم رکھو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ اصل دنیا وہ نہیں ہے جہاں تم زندگی گزار رہے ہو، اصل دنیا یہ ہے جہاں تم آج کھڑے ہوئے ہو۔ تو چونکہ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ بھائی اجازت بھائی اجازت یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اس محور، اس مرکز اور اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں پائی جاتی ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی دینداری پائی جاتی ہے اس دینداری کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہمارے اندر قرآن مجید کو لے کے جو انس اور محبت پایا جاتا ہے اس انس اور محبت کی بھی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں، جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں والدین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تب بھی مجلس کرنا، گھر میں غم ہو جائے تب بھی مجلس کرنا، تمہارے حالات بہتر ہوں تب بھی مجلس کرنا، حالات بگڑ جائیں تب بھی مجلس کرنا، تم بیمار ہو تب بھی مجلس ہو، تم شفا پا جاؤ تب بھی مجلس ہو۔
تمہارے گھر سے جوان کی بارات جائے تب بھی مجلس ہونا ہے، تمہارے گھر سے جوان کی میت نکلے تب بھی مجلس ہونا ہے۔ اور ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، شاید یہی لفظ بنیاد مجلس بن جائے۔ خالی یہ نہیں بتایا ہمیں، ہمارے والدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کرو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ اگر زحمت نہ ہو یہ جگہ پر کر لیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ذرا سا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، ذرا سا۔ دیکھیے گرمی ہے، ہفت کا عالم ہے، آپ کو شاید احساس ہے، اسی کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہے، مگر ہلکی ہوا چلنے لگی ہے تو آپ کو محسوس ہونے لگی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر۔ تو پوری زندگی کا انحصار مجلس امام حسین پر ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہمارے یہاں سے کوئی جاتا ہے تو ہم اس کے لیے مجلس عزائے سید الشہداء، مجلس امام حسین کا انعقاد کرتے ہیں، اور جب اس میں کوئی خطیب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی آیت رکھ کے اسے عنوان قرار دیتا ہے اور اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اس مجمع کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ میری طرح متوجہ رہیے تاکہ بات تیزی سے آگے بڑھ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ لگایا کہ جا رہا ہے، انتظام ہو رہا ہے آپ کے لیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ نہیں یہ پہلے ہونا تھا، ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ ابھی گرمی ہے، ابھی ہے گرمی، ابھی ایسا نہیں ہے کہ موسم بدل گیا۔ ہاں نہیں آ رہا ہے، یہ تھوڑا یہ لگ جائے تو میں بھی تھوڑا سکون سے ہو جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ دیکھیے اگر گرمی ہے تو آج کے مومنین پر مجلس سننا دشوار ہے۔ یہ سوچئے کہ غدیر میں ان کا حالات کیا ہوں، جہاں نہ سایہ تھا نہ کوئی ٹھکانہ تھا بیچارہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ لگ گیا؟ ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ کہاں جا رہے ہیں؟ شروع کروں گے آپ؟ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ اچھا نہیں یہ جب تک لگے گا تب تک شروع نہیں ہو سکتا، سب انہی کو دیکھتے رہیں۔ نہیں ادھر اس طرف منہ کیجئے، عوام کی طرف کیجئے، بس ٹھیک ہے مولانا۔ نہیں کوئی اس طرح بس ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے سکون ہوا۔ اب ہوا چلنے کے بعد تو تھوڑا صلوات زور سے ہونا چاہیے پر محمد والے۔ بس ہو گیا، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے رہیے، اس کو ایسے رہنے دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیت کا حافظ نہ ہو، سب کو یاد ہے۔ آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں گے خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس، ہر نفس کو ذائقہ موت، ذرا زور سے بولیے، میں ممبر پہ تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں۔ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ عارف بھائی یہ جو چکھنا ہے نا، یہ صرف اردو زبانی میں ہے، یہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیشی میں بولا جاتا ہے چکھنا۔ یہ جو چکھنے کا لفظ ہے یہ ہمارے یہاں تو استعمال ہوتا ہے چکھنا۔ اچھا دو ہی لفظ ہوتے ہیں استعمال، ایک کھانا اور ایک چکھنا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کھانا روز استعمال ہوتا ہے، چکھنا کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ فرق ہے نا، کھانا کھا لیجئے، کھانا بن گیا ہے، کھانا تیار ہونے والا ہے، کھانا لگا دیجئے، کھانا کھا ہی کے جائیے گا، اب آئے گئے ہیں تو کھانا نوشی فرما لیجئے، سب ہوتا ہے۔ چکھنے کا استعمال نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا جاتا آ جائیے تو چکھ لیجئے، چکھنا تیار ہو گیا کیا، چکھنا لگا دیجئے، یہ سب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اور ہے اور چکھنا اور ہے، استعمال دونوں ہماری زبان میں ہوتے ہیں۔
مگر دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت کھانا ہے، قرآن نے کہا تمہیں ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کھانے کے معنی اور ہیں اور چکھنے کے معنی اور ہیں، کنڈیشن پہ فرق ہوتا ہے، جیسی کنڈیشن ہوگی ویسا لفظ استعمال ہوگا۔ آپ بغیر بتائے کسی کے یہاں پہنچ گئے، کھانے کا وقت ہوا، آپ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، انہوں نے بیگم سے کہا کچھ بنا ہوا، اس نے کہا دال بنائیے، کہا رکھ دو لا کے، دال لا کے رکھ دی گئی، آپ نے کہا بسم اللہ کھا لیجئے، انہوں نے کھایا، کہا اللہ لا شکر ہے تیرا، پیٹ بھر گیا۔ اب جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو آپ نے بیگم سے کہا ذرا کچھ اہتمام کر لینا، وہ تو بغیر بتائے آ گئے تھے، اب ہیں تو بیگم نے بیچاری نے جو کچھ ہوا اہتمام کر دیا، دسترخوان لگ گیا، 2-3 چیزیں لگا دی گئیں۔ آنے والے نے پھر ایک ہی اپنی عادت کے مطابق ایک ہی چیز سے پیٹ بھرا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا، اس نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ بھائی میں تو کھا چکا۔ کھا چکے تو یہ جو اور چیزیں رکھی ہیں یہ کون کھائے گا؟ یہ بھی تو آپ ہی کے لیے بنائی ہے۔ کہ نہیں پر میں تو کھا چکا۔ تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے کھا چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ذرا بولیے نا، چکھ لیجئے۔ سمجھ گئے چکھنے میں اور کھانے میں فرق کیا ہے؟ کھانے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کھانے میں ایک ہی چیز ہو، بھئی ایک ہی چیز ہے کھا لیجئے، اور جہاں مختلف ورائٹیز ہوں، جہاں ڈشیں مختلف ہوں، جہاں الگ الگ قسم کا کھانا ہو، وہاں کیا کہا جائے گا؟ چکھ لیجئے، یہ بھی چکھ لیجئے، یہ بھی چکھ لیجئے، یہ بھی چکھ لیجئے۔ قرآن نے کہا تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک قسم کی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہم شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک قسم کی نہیں ہے، موت کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ کہیں گے جی کیسے قسمیں؟ بھیا موت ایک قسم کی کیوں نہیں ہے، ایک ہی جیسی ہے؟ نہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں۔ اللہ نے سفرہ حیات پر مختلف قسم کی موت رکھی ہے، اس لیے کہ جیسا انسان ہوگا ویسی موت ہوگی، جیسا عقیدہ ہوگا ویسی موت ہوگی، جیسا ایمان ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ ایک صاحب کے 5 بیٹے ہیں تو 5 کو ایک جیسی موت آئے گی؟ نہیں جی، کیسے آئے گی؟ کیسے لیے آئے گی؟ کیونکہ ان کا دادا ایک ہے، دادی ایک ہے، نانا ایک ہے، گھر ایک ہے، باپ ایک ہے، حد ہے ان کا، شجرہ ایک ہے، تو انہیں موت ایک جیسی آنا چاہیے۔ اب جب بھائیوں نے مرنا شروع کیا تو سب کی موت الگ طریقے کی ہے۔ پروردگار یہ کیا کیا؟ ان کا تو باپ ایک تھا، شجرہ بھی ایک تھا، پھر موت الگ الگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو آواز قدرت آئی، یاد رکھ شجرہ ایک ہوا ہے باپ کی بنیاد پر، اور موت الگ الگ آ رہی ہے اعمال کی بنیاد پر۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ ایک انسان کی موت دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ ضروری نہیں ہے جیسی موت آپ کو آئے گی ویسی آپ کی اولاد کو بھی آئے، ضروری نہیں ہے جیسی آپ کے والد کو آئی ہو ویسی آپ کو بھی آ جائے، نہیں، موت کی قسم الگ ہے۔ اس لیے کہ جیسا عقیدہ ہے ویسی موت ہے، جیسا ایمان ہے ویسی موت ہے، جیسے نظر ہے ویسے موت ہے، جیسا نظریہ ہے ویسی موت ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز کے پہلے صف کے نمازی کی موت اور ہے، اور جمعے کے نمازی کی موت اور ہے، مجلس روکنے والے کی موت اور ہے، مجلس کرنے والے کی موت اور ہے۔ ہے فرق ہے کہ نہیں؟ جیسا عقیدہ ہوگا ویسی موت ہوگی۔ اب علماء سے پوچھا گیا کہ موت کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء نے کہا لا تعداد، ان گنت، اس لیے کہ جتنے انسان ہیں اتنے عقیدے ہیں، اتنے نظریات ہیں، اتنے عمل ہیں، ہر آدمی کی موت الگ ہے۔ مگر انہوں نے کہا پھر بھی موت کی 3 قسمیں ہیں، 3 جو ظاہری طور پہ، وہ کون کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی قسم کا نام ہے موت، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، موت آ گئی، موت کھا گئی، موت لے گئی، پہلی قسم کا نام ہے موت۔ دوسری قسم کا نام ہے ہلاکت، اور تیسری قسم کا نام ہے شہادت۔ موت، ہلاکت اور شہادت، خالی ان کے نام الگ نہیں ہیں، ان کے ذائقے بھی الگ ہیں، ان کی کیفیت بھی الگ ہے، اور ان کا نتیجہ بھی الگ ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ جب موت ایک ہے تو پھر الگ الگ کیوں ہے؟ بھیا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ڈبل چابی کا چاول خرید لیا باسمتی، اور آدھے میں بریانی بنوا دی اور آدھے میں زردہ، تو چاول تو ایک تھا،
پھر ذائقہ کیوں بدلا؟ تو جواب یہ آیا کہ خطا چاول کی نہیں ہے، خطا اس کی ہے کہ جس نے بنایا ہے، بس جیسا مسالہ ڈالا ویسا ہو گیا۔ تو اللہ نے تو انسان صاف ستھرا بنایا تھا، اس نے جیسا عمل کا مسالہ ڈال دیا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر، وہ ویسی موت آئے گی۔ تو جیسا آپ کریں گے ویسی موت پائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اب جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے اور مجلس آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ موت کی کتنی قسمیں؟ کہ جی موت، ہلاکت اور شہادت، تینوں کے نام بھی الگ ہیں، ان کے نتائج بھی الگ ہیں، ان کا مزہ بھی الگ ہے، ان کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ آپ کہیں گے جی کیا فرق ہے؟ تو علماء نے کہا موت کے معنی ہے مر جانا۔ اب بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس ہونا چاہیے، ارے بھائی پوری توجہ مصعب، موت کے معنی ہے مر جانا۔ موت کے معنی کیا ہے؟ مر جانا۔ ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا۔ بڑی آہستہ سے آپ نے جملہ سن لیا۔ اس چوراہے پہ بیٹھ کے بھی اگر آپ ہلاکت کو نہیں سمجھے تو پھر کہاں سمجھیں گے؟ اسی ممبر سے 1000 مرتبہ خطیبوں نے آپ کو سنایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں، اگر علی نہ ہوتے تو میں۔ آج تک آپ کو ہلاکت کے معنی نہیں پتا تھا، اب پتا ہے نا۔ موت کے معنی کیا ہے؟ مر جانا۔ ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ مر کے مٹ جانا۔ علماء سے پوچھا گیا شہادت کے معنی کیا ہے؟ علماء نے جواب دیا شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ جو مر کے جیے اسے شہید کہتے ہیں، جو مر نہ سکے اسے شہید کہتے ہیں۔ اب میں ایک لفظ اور ترجمہ کر دوں شہید کا، جسے موت بھی مار نہ سکے اسے شہید کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شہادت گھٹنے کا نام نہیں ہے، شہادت بڑھنے کا نام ہے۔ شہادت گھٹتی نہیں ہے، شہادت بڑھتی ہے۔ شہادت کے اثرات ختم نہیں ہوتے ہیں، شہادت پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا چھوٹا سا اگر آپ کو دیکھنا ہو نا، چھوٹا سا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو اس کا اثر یہ ہے کہ آدمی شہید بیروت میں ہوتا ہے اور مجلسیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر۔ شہادت ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بتائیے یہ میری جو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ کہ جی اعجاز صاحب کے سال ثواب کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے اعجاز صاحب کے سال ثواب؟ یہاں کیوں ہو رہی؟ کہ بھائی یہیں رہتے تھے، ان کا وطن تھا یہ۔ اچھا ان کا وطن تھا تو مجلس وطن ہی میں ہوگی؟ کہ مجلس وہاں ہوتی ہے جہاں ان کے اپنے رہیں یا جہاں وہ رہیں، دو ہی جگہ تو ہوتی ہے، جہاں ان کے اپنے رہیں یا جہاں وہ رہیں۔ ٹھیک ہے جی آپ نے مجلس کر لی، اب ان کی اولاد سے پوچھے گا بتائیے کہ ابا کی مجلس لندن کب ہوگی؟ انہوں نے کہا جی لندن میں کیا مطلب؟ ابا یہاں رہتے تھے، یہاں ایران میں کب ہوگی؟ کہ جی وہاں کا کیا مطلب؟ جہاں رہتا ہے وہیں ہوتی ہے، جہاں رہتا ہے وہیں ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک شخص کے جانے کے بعد مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا، نہ وہ کبھی آپ کے یہاں آیا، نہ آپ کے ولیمے میں شرکت کی، نہ عقیقے میں شرکت کی، نہ مجلسوں میں آئے، نہ جلوس میں آئے، نہ تقریر کی، پھر بھی ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مجلس ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جانے والا یہاں رہتا تھا یا اس کے اپنے یہاں رہتے تھے، وہ تو آئے بھی نہیں اور پوری دنیا میں مجلسیں ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا سنیے یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ خون کے رشتے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے اور ان کی مجلسیں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ شہادت سعادت ہے، یہ یہاں جتنے بیٹھے ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو، اس لیے کہ شہادت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے جو شہادت کا نظریہ دیا وہ الگ دیا۔ مرسل اعظم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا۔ اور آپ جائیے علماء نے 34 قسمیں شہادت کی لکھی ہیں، 34 شہید کسے کہتے ہیں، 34 قسمیں۔ صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ علماء کو سنے ہوئے بیٹھے ہیں، شاید یہ لفظ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ پذیرائی کریں، اس لفظ کی حفاظت کیجیے گا۔ شہادت کی 34 قسمیں،
کیسے کیسے شہید کہا گیا؟ ہم سمجھتے ہیں شہید وہی ہے جو بارڈر پہ جا کے لڑ رہا، نہیں، علماء نے لکھا وہ شخص جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے. نہیں پہنچے. ہر وہ شخص جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے اور وہ مارا جائے وہ شہید ہے. نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ شہادت حلال میں ہے. نہیں پہنچا. شہادت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے. اور شہادت کا تعلق ہی حلال سے ہے. نہیں میں غلط کہہ گیا، شہادت کا تعلق حلال سے ہے اور حلال زادوں سے ہے. بتائیے شہادت کا تعلق کیا ہے؟ وہ شخص جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے اور وہ مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ جب مجمع جمع ہو سب سے پہلے کس چیز کی تبلیغ کی جائے؟ فرمایا حلال و حرام بتایا جائے. 8ویں مولا کا جملہ ہے. سب سے پہلے جب تمہیں مجمع ملے تو تم جس چیز کی تبلیغ کرنا وہ حلال اور حرام ہو، حلال اور حرام سمجھاؤ. مولا کیوں؟ اب جو مولا نے جملہ کہا وہ عجیب تھا. یہ خطیب کا نکتہ نہیں ہے خطابت کا، یہ امام کا جملہ ہے. کہا اس لیے کیونکہ ہمارا دشمن پیدا ہی اس گھر میں ہوتا ہے جہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں پہنچے بھائی. ہمارا دشمن پیدا کہاں ہوتا ہے؟ اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں حلال اور حرام کی. اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں بزرگان کی موجودگی میں، یاد رکھنا آل محمد کا دشمن دو ہی گھروں میں پیدا ہوگا، یا وہاں جہاں حرام خوری ہوگی یا وہاں جہاں حرام کاری ہوگی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. حرام سے بچیے گا. حرام ہے بھائی صاحب، اس کے بڑے خطرناک اثرات ہیں. معصوم سے پوچھا گیا اس کے خطرناک اثرات کیا کیا ہیں؟ فرمایا اس کا پہلا اثر خطرناک یہ کہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. دعا قبول ہونا بند ہو جائے گی. بادشاہ وقت ہے، ظالم بادشاہ ہے، اپنی پرجا پہ اپنی رعایا پہ ظلم کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. ایک دن اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا بھائی پریشان ہوں. کیا کہ جب بھی میں نے کچھ کہتا ہوں نا تو اس کے بعد میں بیمار ہو جاتا ہوں. اس نے کہا تیری جو پرجا ہے نا یہ رعایا، یہ جب دعا کرتی ہے تو خدا سن لیتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ حرام نہیں کھاتی ہے، حرام نہیں کھاتی، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ ان کی دعا قبول نہ ہو؟ کہا بس طریقہ یہ ہے کہ انہیں حرام کھلا دیں. تو اس نے کہا حرام کیسے کھلاؤں؟ کہ اپنے دسترخوان پہ بلا لے. بھائی ایک ہی دن کھلا، 40 دن کا کام ختم ہو جائے گا. بادشاہ نے حکم اعلان کر دیا، آؤ بھائی میری یہاں دعوت ہے. سب آئے، آگے دعوت کھائی. وزیر سے پوچھا کہ آپ سکون ہے؟ ابھی چاہے جتنا تڑپیں روئیں گڑ گڑائیں کیونکہ پیٹ میں حرام ہے، لہٰذا وہاں سنوائی نہیں ہوگی. آپ نے غور کیا جس کے پیٹ میں حرام ہو جب اس کی اللہ نہیں سنتا تو پھر اہل بیت کیا سنیں گے؟ اب آپ اس پہ خاموش کیوں ہیں؟ یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. توجہ فرمائیے نا. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، کھلا دیا. اس کے بعد اس نے اگلے دن سے قوم کی کٹائی اور لوگوں کی پٹائی شروع کر دی. اب قوم دعائیں کر رہی ہے طلب طلب کے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہ کیا ہوا؟ کبھی وہ جو اس نے کھلایا تھا کا اثر کب ختم ہوگا؟ کہ کم سے کم 40 دن. کہا تو 40 دن میں تو یہ مار دے گا. آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک اب پٹنے سے ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ اس کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اثر نہیں ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر دوسرا اثر؟ کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے. جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو پھر اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پیٹ میں شکم میں حرام ہے. اب آپ ایک جملہ سن لیجیے. تو وہ شخص جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے جا رہا ہے اور وہ مر جائے وہ شہید ہے. شہادت کا ایک رخ. دوسرا رخ وہ شخص جو قرآن سیکھنے یا سکھانے کے لیے جا رہا ہے اور وہ مر جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. دوسری قسم. تیسری وہ شخص، عجیب و غریب جملہ ہے، وہ شخص جو دو لڑے ہوا کے درمیان صلح کرانے جا رہا ہے اگر وہ مر جائے تو وہ
شہید ہے. شہادت کا کتنے وہ ہو گئے. اس کے بعد بہت قریب آ کے کہہ دوں, وہ شخص جو اپنی زمین کو بچانے کے لیے لڑے اور مر جائے وہ شہید ہے. وہ شخص جو اپنی ضمیر کی حفاظت کے لیے لڑے اور وہ مر جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. اس کا مطلب یہ کہ زمین کے لیے لڑنے والا بھی شہید ہے اور ضمیر کے لیے بھی لڑنے والا شہید ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے, مثلا ملک کے حالات بگڑ جائیں, خدا نخواستہ ہندوستان کو آپ کی ضرورت پڑ جائے, سرحد کو آپ کی ضرورت پڑ جائے اور حکومت اعلان کر دے کہ جوان آئیں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں, سچ بتائیے آپ کسی کے فتوے کا انتظار کریں گے؟ نہیں, ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں. اس ملک کی حفاظت کرنا ہم پر واجب ہے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, ہندوستان کو آباد رکھے, شاد رکھے, اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے, اس کی زمین کی حفاظت کرے. ضرورت پڑ گئی, آپ چلے گئے اور وہاں جا کے آپ سینے پہ 2-4 گولیاں کھا کے ختم ہو گئے. اب جنازہ آپ کا لوٹ کے آیا اور اسی شہر میں آیا. اب یہ بتائیے کہ پرشاسن کیا کہے گا؟ کیا ہو گیا جی؟ بولیے. کہا جی شہید ہو گئے. چوراہے پہ آپ کی مورتی بھی بنائی جائے گی, آپ کو علیکم السلام شردھانجلی بھی دی جائے گی, آپ کے جنازے کو جو ہے وہ ترنگے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے لڑے وہ شہید ہوتا ہے. اب میں ایک جملہ کروں, افسوس کا مقام یہ ہے کہ 2024 تک کچھ احمقوں کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ کرانتی کاری اور ہوتا ہے, آتنکوادی اور ہوتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر. تو شہادت کے معنی مر کے جی جانا. جو مر کے جیے اسے شہید کہتے ہیں, جس کے اثرات ختم نہ ہوں. خدا کا شکر ادا کیجئے ہم تو ہندوستان میں بیٹھے, کھلے ہوئے میں مجلس ہو رہی ہے, چوراہے پہ مجلس ہو رہی ہے, مائک لگا ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. آپ کو اس مجلس کی اہمیت دیکھنا ہے, بغل والے ملک میں جائیے, آپ کو پتہ چلے گا مجلسیں کیسے ہوتی ہیں. جانتے کیا حالات ہیں؟ جس گلی میں امام بارگاہ ہے, جب آپ اس میں داخل ہوں گے پہلے وہاں چیکنگ ہوگی گلی میں, پھر جب آپ امام بارگاہ کے دروازے پہنچیں گے وہاں چیکنگ ہوگی, پھر جب خطیب ممبر پہ بیٹھے گا ایک آدمی ادھر کھڑا ہوگا, ایک آدمی ہوتا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے, ایسے ہوتا ہے. ہم گئے ابھی پچھلے سال, یہی حالات تھے وہاں. اب چونکہ ہم لوگوں کے لیے تو نیا تھا, ایک اختلاجی کیفیت شروع ہو گئی کہ وہاں پولیس, پھر یہاں پولیس, بھائی یہاں کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو ایسی ہی ہوتی ہے مجلس. اور ہندوستان میں کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اور مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. کہا مجلس کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا کھلے ہوئے میں ہوتی ہے, چوراہوں پہ ہو جاتی ہے, جہاں دل چاہے ٹینٹ لگا کے ہم مجلس شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کے یہاں ہے, ہمارے یہاں نہیں ویسا ہوتا, ہمارے یہاں کے معاملات اور ہیں. میں نے کہا آپ کے یہاں میں اور کیا ایسا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا. عارف بھائی سنیے گا, انہوں نے کہا ہمارے ملک کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ملک میں بتایا گیا ہے کہ جسے بھی جنت چاہیے وہ مجلس میں جا کے پھٹ جائے. اس ملک میں لوگوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ جسے بھی جنت چاہیے وہ مجلس میں جا کے پھٹ جائے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ بڑی سنجیدہ بات میں نے کی ہے. میں ہنسنے لگا, جب ہنسنے لگے تو مولانا آپ کی بات سن کے بھی ہنسنے. بھائی یہاں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں مجلس میں آ کے لوگ پھٹ جاتے ہیں جنت کے لالچ میں, اور آپ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ سوچ کے ہنس رہا ہوں کہ پھٹنے والے کو بھی معلوم ہے کہ جنت تو مجلسی سے ملے گی. ہائے 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 ہائے, صلوات پڑھنا پر محمد وآل محمد پر. شہادت ہے. شہادت کیا ہے؟ سعادت ہے, یہ برکت ہے, اللہ نے اس میں برکت دی ہے. خدا کی قسم یہ شہادت کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں گے نا, جناب امیر حمزہ سے لے کر جناب سیدہ تک, اور جناب سیدہ سے لے کر امام حسن عسکری تک, اور امام حسن عسکری سے لے کے آج کے شہید تک, تمام شہداء کی شہادت کا ایک ہی مقصد ہے, اور اس مقصد کا نام ہے ولایت علی. ولایت علی محور دین ہے, مرکز دین ہے, بنیاد دین ہے, اساس دین ہے, حقیقت دین ہے. ولایت علی شیعت کا چہرہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ شیعہ قوم شہادت سے نہیں گھبراتی, چونکہ اس قوم کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ شہادت گھٹنے کا نام نہیں ہے.
شہادت بڑھنے کا نام ہے. آپ نے اگر بیدار ہے تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, شہادت گھٹنے کا نام نہیں ہے, شہادت بڑھنے کا نام ہے. جب پوری دنیا میں شیعوں کو شیعوں پہ رکھ کے کاٹا جا رہا تھا, 12 چنار سے لے کر حلب تک, حلب سے لے کے رقہ تک, رقہ سے لے کے سوریا تک, سوریا سے لے کر افغانستان تک, افغانستان سے لے کر 12 چنار تک, 12 چنار سے لے کے مختلف شہروں میں جب شیعوں کو قتل کیا جا رہا تھا, اس وقت سید بزرگ نے کہا تھا, او ہمیں مارنے والوں کان کھول کر سن لو, اگر ہم مارنے سے ختم ہونا ہوتے کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے. خون سے نم کرتے اپنا غم پھول کے سب پیر کا کم کرتے صدا بلند رہے گی حسین کی آواز, نہ دبی ہے نہ دبے گی. آپ لوگ نعرہ لگائیں گے ہاتھ اٹھا کے, قرآن اہل بیت زندہ باد, زندہ باد, قرآن اہل بیت زندہ باد, ایمان زندہ باد, اتحاد زندہ باد, خلوص زندہ باد, محبت زندہ باد, صراط مستقیم زندہ باد, زندہ باد, صراط مستقیم زندہ باد, اے ہندوستان زندہ باد, زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, زندہ باد, مولا کے آزادار زندہ باد, اے کربلا زندہ باد, اے کربلا زندہ باد, اے نعرہ حیدریانی, اے نعرہ حیدریانی, نعرہ کربلا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ شہادت گھٹنے کا نام نہیں ہے, شہادت بڑھنے کا نام ہے. اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے اور یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, ہم نہیں, عالم اسلام, ہم سے مراد یعنی عالم اسلام جس راستے پہ چل رہا ہے اور جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے. اس چیز کا نام ہے اتحاد, یکجہتی, ملت کا واحد ہونا, امت کا ایک ہونا. اب یہ تو جہالت ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں جی کبھی امت ایک نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ نبی امت چھوڑ کے گئے تھے یا فرقے چھوڑ کے گئے تھے؟ بولیے آپ بھائی, نبی امت چھوڑ کے گئے تھے یا فرقے چھوڑ کے گئے تھے؟ بتائیے آپ. جب نبی گئے حنفی تھے, مالکی تھے, حنبلی, شافعی, قادری, جیلانی, بتائیے کون تھے؟ کہ جو امت واحدہ چھوڑ کے گئے تھے. پھر اختلاف کیوں گیا؟ نہیں اختلاف ہو گیا. کیوں ہو گیا اختلاف؟ اس اختلاف کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے بعد امت 2 حصوں میں بٹ گئی. 2 حصوں میں کیوں بٹ گئی؟ کہ جی ہوا یہ کہ بعض وہ تھے جو صحابہ کے ساتھ چلے گئے, بعض وہ تھے جو اہل بیت کے ساتھ چلے گئے. تو اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر کچھ اہل بیت کے ساتھ گئے انہیں وہاں جانے دیجئے, اور جو صحابہ کے ساتھ گئے ہیں صحابہ کے ساتھ. بس دعا کیجئے کہ جو اہل بیت کے ساتھ گئے وہ آخرت میں اہل بیت کے ساتھ آئیں. اب آپ پتہ نہیں کہاں متوجہ ہیں, میں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی, جو اہل بیت کے ساتھ گئے ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ جائیں, اور جو صحابہ کے ساتھ گئے صحابہ. کوئی مسئلہ نہیں, آپ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا صحابہ اور اہل بیت کا نہیں ہے, جھگڑا جہالت کا ہے. اس لیے کہ نہ آپ اب تک صحابہ کو سمجھ پائیں نہ اہل بیت کو سمجھ پائیں. اگر آپ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کے فرق کو سمجھ لیتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا. آپ کو آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے. اب اگر اس پہ بیان دیا جائے کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے, کتابیں دکھائی جائیں تو یہ پورا ٹینٹ کتابوں سے بھر جائے گا, حوالے دیے جائیں تو پورا وقت حوالوں میں چلا جائے گا, بات پڑھائی جائے تو پوری ذہن بات میں چلا جائے گا. مگر میں ساری بات کو سمیٹ کے 2 جملوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ میں کیا فرق ہے بھیا. جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت ہیں, اور جو صحابہ ہیں وہ صحابہ ہیں. قیامت تک اہل بیت رہیں گے, صحابہ رہیں گے. مگر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کیا ہے. اہل بیت اور صحابہ کا فرق بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. اتنا سا فرق ہے. اہل بیت اور صحابہ میں فرق یہ ہے, جو نبی سے پیار کریں وہ صحابہ ہیں. اب میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, جو نبی سے پیار کریں وہ صحابہ ہیں, جن سے نبی پیار کریں وہ اہل بیت ہیں. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر. کوئی فرق ہے بتائیے آپ؟ جو نبی سے پیار کرے
وہ صحابہ ہیں جن سے نبی پیار کریں. آپ نے غور نہیں کیا؟ جب محبت ادھر سے ادھر جائے گی تو صحابیت کہلائے گی، اور جب ادھر سے ادھر آئے گی کہیں گے نہیں مولانا ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا سا تو فرق ہے. میں نے کہا کیا؟ کہیں گے صحابہ اور ہیں اہل بیت اور. تو میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہیں گے جی سنیے، صحابہ ہیں رضی اللہ اور اہل بیت ہیں علیہ السلام، تو اس میں بھی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بھائی جو رضی اللہ ہے دعا کیجئے وہ قیامت تک رضی اللہ ہی رہیں. اب اس میں غلط تھوڑی ہے بھائی، یہی دعا کی جا سکتی ہے. جو رضی اللہ ہیں مول صاحب وہ قیامت تک رضی اللہ ہی رہیں، اور جو علیہ السلام ہیں وہ تو علیہ السلام تھے، ہیں اور رہیں گے. اب بھی آپ نہیں سمجھے، اہل رضی اللہ اور علیہ السلام کا بھی کوئی جھگڑا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ سمجھ پائیں کہ رضی اللہ کون ہے، نہ سمجھ پائیں کہ اہل بیت کون ہے، اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ جی کیا فرق ہے بتائیے، رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں. جتنا فرق اہل بیت میں اور اصحاب میں اتنا ہی فرق رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں. آپ کہیں گے جی فرق کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مگر بیدار ہو کے سنیے گا فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کریں وہ سارے رضی اللہ ہیں. اللہ اکبر، تمہارے سننے پہ سلام ہے. جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کریں وہ سارے رضی اللہ ہیں، اور جن کے دروازے پہ جا کے نبی سلام کریں وہ سارے علیہ السلام ہیں. سلامت رہو. جھگڑا جہالت کا ہے. اب تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اتحاد کی بات کریں، اختلافات کو ختم کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور آپ کسی کے لیے کریں نہ کریں ہمارے لیے دعا کریں. ہوتا ہے نہیں؟ مثلاً آپ یہ سمجھیے کہ ایک مثلاً گھر ہو جس میں 7-8 بہنیں ہوں، سمجھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، 7-8 بہنیں ہوں، اور وہ ایک بھائی جو ہے وہ بیچارہ ایگزام دینے جا رہا ہے، اسے جو ہے وہ نیٹ کلیئر کرنا ہے اور وہ چل رہا ہے. آپ یقین جانیں پورا محلہ اس کے حق میں دعا کرے گا، اللہ اسے کامیاب کر دے. 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے، کمال ہے. قوم کتنی بھولی ہے. بے دعا کرو، جو 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے جب وہ دعا کا اقتدار ہے تو جو 56 بہنوں کا ایک بھائی ہے. آپ نہیں پہنچے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو دعا کریں. اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دعا کریں، دعا کریں. اس لیے کہ 7 بہنوں کا بھائی اگر دعا کا حقدار ہے تو جو 56 بہنوں کا بھائی ہے اس کے لیے بھی تو دعا کریں گے آپ. اب بات رہی مرنے مارنے کی، تو یہ تو ایک دنیا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا اسے مرنا ہے، مرنا ہے. جو آپ سے پہلے والے ہیں زندہ ہیں نہیں قبرستان میں، جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ آدھے چلے گئے، آدھے ہیں آدھے چلے جائیں گے. جو آپ کے بعد آئیں گے وہ بھی قبرستان جائیں گے. جو آپ سے پہلے آئے ہیں انہیں بھی مرنا تھا، جو آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، اور جو آپ کے بعد آئیں گے وہ بھی مر جائیں گے. آپ کے دادا، آپ کے پردادا آپ سے زیادہ عقل مند بھی تھے، آپ سے زیادہ ہوشیار بھی تھے، آپ سے زیادہ پیسے والے بھی تھے، آپ سے زیادہ تعلقات دار بھی تھے، سب کچھ تھے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں یہ بتائیے آپ کے پردادا کب پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ بغل ہی جھانکیں گے پتہ نہیں مولانا، پردادا تو تھے مگر یہ نہیں پتا کہ کب پیدا ہوئے تھے. اچھا پردادا مرے کب تھے؟ کہ جی یہ بھی نہیں پتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے پردادا کا نہیں پتا کہ کب آئے اور کب گئے. اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھو، سنیے گا. پردادا، سگے پردادا کا نہیں پتا کہ کب آئے اور کب گئے، مگر پردادا ایک امام بارگاہ بنا گئے تھے. تو جب بھی پوتے اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو چڑے ہو کے کہتے ہیں پردادا نے بنایا تھا. آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کب آیا یہ یاد نہیں رکھا جاتا، کون کب گیا یہ بھی یاد نہیں رکھا جاتا، مگر کون کیا کر کے گیا یہ یاد رکھا جاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پال. کون کب آیا یہ یاد نہیں رہے گا، کون کب گیا یہ یاد نہیں رہے گا، مگر کون کیا کر کے گیا یہ یاد رہے گا. اسے تاریخ کو یاد رکھنا پڑے گا. دادا امام بارگاہ بنا کے گئے تھے، دادا مسجد بنا کے گئے تھے، دادا حسینی چوک بنا کے گئے تھے، دادا علم لگا کے گئے تھے، دادا یہ نوحہ لکھ کے گئے تھے، دادا یہ نوحہ پڑھ کے گئے تھے. یہ یاد رکھا جائے گا. تو زور اس بات پہ نہیں دینا ہے کہ ہم کب آئے ہیں اور کب جانا ہے، زور اس بات پہ دیں کہ ہمیں کیا کر کے جانا ہے. جب آدمی کر کے جاتا ہے نا تو وہ مرنے سے نہیں مرتا،
اسے تاریخ بھی زندہ رکھتی ہے، اسے واقعات بھی زندہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، آپ کو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کو مٹا دے گا تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مٹتی وہ چیز ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. آپ نے غور نہیں کیا بھائی مٹتی کون سی چیز ہے؟ ایک نعرہ ہے ہمارے ملک میں لگایا جاتا ہے اور بہت اچھا نعرہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ نعرہ، مجھے بہت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہوگا شاید. ایک نعرہ ہندوستان میں لگایا گیا تھا، اچھے دن آنے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کو پسند ہے کہ نہیں، مجھے بہت پسند ہے، اچھے دن آنے والے ہیں. آپ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مولانا آپ کو کیوں پسند ہے؟ میں کسی پارٹی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں امام حسین کی وکالت کر رہا ہوں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ نعرہ بہت پسند ہے، اچھے دن آنے والے ہیں. یاد رکھیے گا فرش عزا پہ بیٹھے ہیں آپ اور میں ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں اور ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. اس ممبر کے غلاف میں ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پورے ہوش و حواس میں، یقین رکھیے کسی کے اچھے دن آئے نہ آئے آپ کے آنے والے ہیں. نہیں پہنچے ہیں آپ، کسی کے آئے نہ آئے آپ کے آنے والے ہیں، کیونکہ جتنے ہیں سب لاوارث ہیں. تمہارا امام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک. بکھر کے بکھر کے نہیں مل کے. ٹھیک ہے بھیا، کوئی بولے نہ بولے آپ بولا کریں، کوئی بولے نہ بولے آپ بولا کریں. بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بولے نہ بولے عارف بھائی آپ بولا کریں، اس لیے کہ کوئی بولے کوئی نہیں سنتا. یہ صرف شیعوں کا حاصل ہے کہ شیعہ بولتا تہران میں، سنا وائٹ ہاؤس میں جاتا ہے. شیعہ بولتا کہاں ہے؟ بولیے، میں تو آپ کے سامنے کی بات ہے، بولا کہاں اور سنا کہاں گیا؟ پوری دنیا میں لوگ سن رہے تھے بیٹھ کے، سب سن رہے تھے، سب حیرت سے. کیوں سن رہے ہو بھائی؟ کہ جی شیعہ بول رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا، شیعہ بول رہا. ایک صاحب نے کمنٹس کیا تھا فیس بک پہ کہ آخر اس حادثے کے ایک ہفتے کے بعد آئے ہیں آیت اللہ خامنہ نکل کے، پہلے آ جاتے تو پہلے کیسے آتے؟ شیعہ ہیں، شیعوں میں جمعہ کو ہوتا ہے، بدھ کو تھوڑی پڑھا جاتا ہے. شیعوں میں شیعوں میں جمعہ کو ہوتا ہے. بولیے آپ، شیعوں میں جمعہ کو ہوتا ہے، بدھ کو تھوڑی ہوتا ہے. اور سنو، وہ بغیر بتائے نہیں آئے. یہی تو کمال ہے شیعت کا کہ 80 سال کا شیر جب اپنی کچھال سے نکلا تو وقت بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، موقع بھی بتایا، ٹائم بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، اور آگے بتایا کہ ہم مختار کے غلام ہیں، کسی بھگوڑے کے تابع دار نہیں ہیں. بھائی آپ اس کیفیت کو سمجھئے، آپ دیکھا نہیں آپ نے، پوری دنیا کے حالات بدل گئے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. حیرت سے کیا ہو رہا ہے، دیکھے گی پوری دنیا دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے. آپ یقین جانیے آپ کا کل کا دن آج کے دن سے زیادہ روشن ہے. آپ کا ہر قدم ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں پوری دنیا کیوں آگے بڑھ رہی ہے ہمیں نہیں پتا، خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی کیوں آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. کسی کو بچوں کی شادی کرنا ہے اس لیے بڑھ رہا ہے، کسی کو مکان بنانا ہے اس لیے بڑھ رہا ہے، کسی کو دکان بنانا ہے اس لیے بڑھ رہا ہے. شیعہ کے لیے بڑھ رہا ہے، امام جی رہا ہے امام کے لیے، مر رہا ہے امام کے لیے. زندہ ہے علی کے لیے، مر رہا ہے علی کے لیے. بلکہ میں غلط کہہ گیا کہ شیعہ علی کی وجہ سے مر رہا، نہیں، یہ جملہ میں واپس لے رہا ہوں، غلط تھا یہ جملہ. جو بھی مرتا ہے علی کی وجہ سے مرتا ہے، جو بھی مرتا ہے اس دنیا میں وہ علی کی وجہ سے مرتا ہے. آپ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں
مجھے میں نے کوئی غلط جملہ کہہ دیا؟ مجھے اس کی وضاحت تو کرنے دیں بھئی. دنیا میں جو بھی مرتا ہے وہ علی ہی کی وجہ سے مرتا ہے. بس فرق ہے کچھ علی سے جل جل کے مرتے ہیں, کچھ علی پہ مر مر کے مرتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. کچھ علی سے جل جل کے مرتے ہیں اور کچھ علی پہ مر مر کے مرتے ہیں. تو ہم علی پہ مر مر کے مرنے والے ہیں, علی سے جل جل کے مرنے والے. مولا نے خود فرمایا جب بھی کوئی مرتا ہے میں اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. مولا میرے کنارے آئے, میرا حق ہے, میں نے مجلسیں پڑھی ہیں. عارف بھائی کے کنارے آئے, ان کا حق ہے, انہوں نے نظامتیں کی ہیں. ان کے کنارے آئے, انہوں نے نوحے پڑھے ہیں. آپ کے کنارے آئے, زندگی بھر علی ولی اللہ کا. ان کے کنارے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے تو ہمیشہ مخالفت کی. ان کے تو آنا بہت ضروری ہے. کیوں کہ جب تمہارے کنارے آتا ہوں تو مسکرا کہتے ہو کہ ہم سودا گھاٹے کا نہیں کر کے آئے, یہاں بیٹھے. اور جب ان کے کنارے جاتا ہوں تو ایک کفے افسوس بلکہ کہتے ہیں کمال ہے, جن کے لیے لڑتا رہا وہ تو آئے نہیں, اور جس سے لڑتا رہا وہ آ گیا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مستقبل روشن ہے, آپ روشن مستقبل کے مالک, آپ گھبرائیے نہیں. الحمدللہ یہ خدا نے شیعت کو موقع دیا ہے, سربلندی کا موقع دیا ہے. شیعت اب ہوتا ہے نا. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں. ان کو ملنا چاہیے, ان کو بڑی خوشی کا موقع ہی نہیں ملا بھائی. انہیں بڑی خوشی کا موقع نہیں ملا, بیچارے چھوٹی منا لیتے ہیں. مثلاً ابھی حادثہ ہوا, کچھ لوگ خوشی منا رہے تھے, اور ہمارے بچے جذباتی ہو گئے کہ یہ ہمارے گھر میں غم ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں. منانے دو انہیں خوشی بھائی. انہوں نے شہادت پہ خوشی منائی, منانے دو, کیا فرق پڑ رہا ہے. اگر یہ خوشی نہ مناتے تو ان کا تعارف ہی نہ ہوتا. سمجھیے گا, اگر یہ خوشی نہ مناتے تو ان کا تعارف ہی نہ ہو پاتا. کیا مطلب مولانا؟ بھائی خوشی منانے سے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا بھائی, اپنی پہچان کرا دی, ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہر میں کون کیسا ہے. نہیں پہنچے آپ, اب بیدار ہیں تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں بھائی انہوں نے خوشی منا کے اپنا تعارف کرا دیا. آپ کہیں گے مولانا تعارف کیا کرا ہے؟ یاد رکھیے گا, شیر کے مرنے کی خوشی جنگل میں بھیڑیے مناتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں بھائی جنگل میں شیر, اب آپ بیدار کیوں نہیں ہیں؟ جنگل میں شیر کے مرنے کی خوشی کون مناتے ہیں؟ بھیڑیے. بھیڑیے اس لیے مناتے ہیں کیونکہ بھیڑیوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں جب تک شیر زندہ ہے ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا. مگر یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جنگل میں چھوٹے سے جانور کو بھی معلوم ہے کہ شیر کے مرنے کے بعد شیر کی جگہ شیر ہی آئے گا, لومڑی کو موقع ملنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. موقع ملنے والا نہیں ہے. منائیے خوشی منائی, انہوں نے منا لی. کیا ہوا اس خوشی کا؟ کہاں گئی؟ یاد رکھیے گا, جو اہل بیت کے دروازے سے دور ہوگا نا, نہ اس کی خوشی دائمی ہے نہ اس کا غم دائمی. یہ تو بس اہل بیت کا کرم ہے, ورنہ آپ پہ کوئی توجہ دینے کا کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو. آپ پہ توجہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ آپ اس دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں. اس دروازے سے ہٹ کے بیٹھیے, پہلے تو کوئی بیٹھنے نہیں دے گا بھئی. یہ تو حسینی کا تو دروازہ ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ حسین کا دل وسیع ہے. آپ بیٹھیے کسی اور دروازے کے سامنے, آپ کو بیٹھنے کا موقع ہی نہیں دے گا. یہ تو حسین کا دروازہ ہے, حسین کے دروازے کے سامنے آپ بیٹھ جاتے ہیں. ورنہ آپ جائیے, کون کسی کو بیٹھنے دے رہا؟ آپ کی جو ہر بات پہ ریسرچ کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ انسان ہیں, آدمی ہیں, ہندوستانی ہیں, آپ عقل مند ہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ علی والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا کی سمجھ میں نہ تمہارا 9 محرم کا غم آیا ہے نہ 9 ربیع الاول کی خوشی آئی ہے. آپ 9 محرم کو روتے ہیں تب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور آپ 9 ربیع الاول کو ہنستے ہیں تب بھی پریشان ہوتے ہیں. ان کی سمجھ میں آئے نہیں. مگر کیا ہے, چونکہ یاد رکھیے گا شیعت دائمی ہے, شیعت دائمی ہے. میں نے کیا کہا, شہادت دوام ہے, ختم نہیں ہوتی, اسے آگے بڑھنا ہے. اس میں لہجے زندہ رہتے ہیں, اس میں آوازیں زندہ رہتی ہیں, اس میں دھنیں زندہ رہتی ہیں. دیکھا نہیں آپ, سچے صاحب نے کب نوحہ پڑھا تھا, اب تک زندہ, اسی دھن پہ پڑھا جا رہا ہے. دم ہو تو دھن ختم کر دو. وہ گھبرائے گی زینب کب پڑھا گیا تھا, نسل در نسل پڑھا جائے گا. جو دھنوں کو بھی زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں, جو لفظوں کو بھی نہ مرنے دے اسے حسین کہتے ہیں. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا, جو لہجوں کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں. جانے والا تو چلا گیا مگر لہجے کی دھمک باقی ہے.
جانے والے چلے گئے مگر لہجے کی دمک باقی ہے. جب پوری دنیا کے بھیڑیے جمع ہو گئے نا ایک شہر میں, اس وقت ایک سید بزرگ نے کھڑے ہو کے کہا تھا, اور دنیا کے دہشت گردوں کان کھول کر سن لو, میں علی کا بیٹا اعلان کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد مل کے شام میں جمع ہو جائیں, انشاءاللہ اگر میں نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولاد علی نہ کہنا. شیعت دوام کا نام ہے, شیعت آگے بڑھنے کا نام ہے. جو ختم ہو جائے وہ شیعت نہیں ہے, جو ختم ہو جائے وہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. اہل بیت کا راستے کا مطلب ہے آگے بڑھنا. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے, ہر آیا ہوا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. الحمدللہ, خدا کا شکر ادا کیجیے. اب لوگ کہتے ہیں جی, اب جو لوگ جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. آئیے مولانا شعراء, تقریر ختم ہو رہی ہے, ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں قبلہ کے استقبال میں. صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد والے محمد. شیعت دوام کا نام ہے عزیزان گرامی. جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں, جو جوان انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر چلا رہے ہیں, اور جو بزرگ صاحبان نظر ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے. لوگ کہتے ہیں مر گئے, چلے گئے, گڑ گئے, ڈھیر ہو گئے. نہ کوئی ڈھیر ہوا ہے, نہ کوئی مرا ہے, نہ کوئی گڑھا ہے. نہیں, وہ کل بھی زندہ تھے, وہ آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. بس صرف فرق بدلا ہے, تھوڑا سا چینج ہوا ہے انداز. اب آپ بیدار ہیں تو سنیے گا جملہ. فرق اتنا ہوا ہے کہ کل دشمن اس کی تقریر سے ڈر رہا تھا, آج دشمن اس کی تصویر سے ڈر رہا ہے. کل تقریر سے ڈر تھا, آج تصویر سے ڈر. کل تقریر کا خوف تھا, آج تصویر کا خوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقریر بھی زندہ تھی, اس کی تصویر بھی زندہ ہے. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ یہ راہ حسینیت کا کمال. جو حسین کے راستے پہ جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے, اسے دوام ملتی ہے, وہ بڑھتا ہے, وہ جذبات کے ساتھ, احساسات کے ساتھ, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کو حسین کی ذات سے ملانا ہوتا ہے. جائیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حسین کا راستہ جانتے کیا ہے؟ حسین کے راستے کا نام ہے قرب الہی. جو انسان جاتا ہے حسین کی طرف, وہ قرب الہی کی طرف جاتا ہے. حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. اب میں اس جملے کو جو کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ دہراتا ہوں, حسین کی طرف جانا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. نہیں مولانا کیسے, ابھی تو ہم 3 دفعہ کربلا ہو کے آئے, فلاں قافلے میں گئے تھے. نہیں, قافلہ تمہیں کربلا تک پہنچاتا ہے, حسین تک نہیں پہنچاتا. جملے پہ غور کیجیے گا. قافلہ تمہیں کربلا تک پہنچاتا ہے, حسین تک نہیں پہنچاتا. کیا مطلب مولانا؟ پھر کہہ رہا ہوں, قافلہ تمہیں کربلا تک پہنچاتا ہے, حسین تک نہیں پہنچاتا. حسین تک پہنچنے کے لیے قافلے کی ضرورت نہیں ہے, حسین کے غم اور حسین کے مزاج کی ضرورت ہے. جو حسین کا مزاج شناس ہوگا, جو حسین کو سمجھے گا, وہ حسین کی طرف چلا جائے گا. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال کربلا جاتے ہیں مگر کربلا تک جا رہے ہیں, حسین تک نہیں جا رہے. اور نہ جانے کتنے لوگ اس اکبر پور میں ایسے ہوں گے جو روز کربلا تک حسین تک جا رہے ہیں. فرق ہے نا. تو حسین کربلا تک نہیں جانا ہے, حسین تک جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ کربلا جانے والوں کی فہرست اور ہو اور حسین تک جانے والوں کی فہرست اور. یاد رکھیے گا, وہ جو مشی کر رہے ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ سب حسین تک چلے جائیں, وہ سب کربلا تک جا رہے ہیں. مگر جن کی تصویریں ہر پول پہ لگی ہیں وہ حسین تک گئے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد تعارف حسین ہے, ہماری حیات کا مقصد قرب حسین ہے. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو, سب جانتے ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی سے حسین نکال لیا جائے تو دنیا میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عزت, یہ احترام, یہ شہرت, یہ سب حسین کی وجہ سے. یاد رکھیے گا,
شیعہ گھر میں پیدا ہونا شیعت کی دلیل نہیں ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہم شیعہ نہیں. شیعہ ہونے کے لیے خود اندر سے شیعہ ہونا پڑتا ہے. نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں جو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں ابھی تک شیعہ نہیں ہو پائے. نہیں ہو پائے. آج تک ان کے دماغ میں سوال ہی پیدا ہے, یہ کیوں, وہ کیوں, وہ کیوں, اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں. جہاں یہ سوال پیدا ہو وہاں شیعت نہیں ہے. بس جو کچھ ہے حسین کے لیے. تمہاری قبر کے ادھر بھی حسین ہے, تمہاری قبر کے ادھر بھی حسین. تمہارا ہر بڑھنے والا قدم حسین کی طرف لے جانا چاہیے. یاد رکھنا, وہ انسان جو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے اور اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتا, وہ حسین والا نہیں ہے. وہ شخص جو پوری دنیا کے لیے دسترخوان لگا کے بیٹھ گیا اور دعوتوں پہ دعوتیں کر رہا ہے اور اپنے باپ کو ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ترسا رہا ہے, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا, پھر میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چہلم جس میں 400 دیغے اتریں وہ کمال نہیں ہے, اور اگر باپ 400 روپے کی دوا کے لیے تڑپ تڑپ کے مر جائے تو اس 40ویں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ سچے حسینی ہیں تو بس ایک بات کا خیال رکھیے گا, رشتوں کی آبروؤں کا خیال رکھیے گا. حسین نے کربلا میں جہاں سارے پیغام دیے نا, وہاں رشتوں کی اہمیتوں پہ زور دیا ہے. ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک بھتیجے کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک بھانجے کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک آقا کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک غلام کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک مہمان کو کیسا ہونا چاہیے کربلا بتائے گی, ایک دوست کو کیسا ہونا چاہیے. زندگی کا کون سا ایسا رخ ہے کہ جو حسین کربلا میں نہیں گیا؟ کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ کربلا وقتی نہیں ہے, کربلا دائمی ہے. کربلا کو قیامت تک جانا ہے تو رشتوں کی آبرو رکھنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو بھائی کو بھائی کی طرح نہیں مانتا, چاہے جتنا اونچا علم اٹھا لے. اس لیے کہ بھائی وہی ہے اور علم اٹھانے کا حق اسی کو ہے جو اپنے سگے بھائی کا وفادار ہے. رشتوں کی آبرو ہے. حسین نے یہی تو بتایا ہے, اس کا خیال رکھیے. حسین نے رشتے بتائے. ایک دوست کو کیسا ہونا چاہیے. ہمارے کتنے دوست ہیں, آپ کے کتنے دوست ہیں, مگر حسین کا بھی ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب تاریخ کربلا کا وہ شہید ہے جو ایک بار شہید نہیں ہوا ہے, 2 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ دیدار حسین کے لیے, دوسری مرتبہ نصرت حسین کے لیے. اللہ. 2 محرم جناب زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح بھی کیفیت ہے بھیا, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دل گھبرا رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کلیجہ پھٹ جائے گا. بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین نے کہا زینب یہ کرب و بلا ہے, یہ نینوا ہے. اچھا بھائی. اگلے دن سے بی بی نے دیکھنا شروع کیا, سننا شروع کیا کہ گھوڑوں کے ہنانا میں اضافہ ہو رہا ہے, اونٹوں کی گھنٹیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتی بہن یہ سب سپاہی جمع ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ حسین نے کہا تمہارے بھائی کو قتل کرنے کے لیے. کہتی میرے ایک بھائی کو قتل کرنے کے لیے یزید نے اتنا بڑا مجمع جمع کر لیا؟ ہاں بہن. بھائی یہ ہیں کون؟ بہن یہ یزید کے سپاہی ہیں, یزید کے چاہنے والے, ماننے والے, اسے تسلیم کرنے والے. اس کے بعد حسین نے کہا اس میں کچھ یزید کے دوست بھی ہیں. وہ دوست کا نام آیا, زینب کو کچھ یاد آ گیا. کہتی ہیں بھیا یزید نے اپنے دوست کو بلا لیا, کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ حسین نے کہا ہاں بہن ہمیں ہمارا بھی ایک دوست ہے. کہا کون؟ کہا ہمارے بچپن کا دوست ہے جس کا نام حبیب ہے. کہا بھیا آپ اپنے دوست کو بلا لیجیے. آواز دی عباس کاغذ اور قلم لے کے آؤ. عباس کاغذ اور قلم لے کے آئے. ہمیں ممبر پہ بٹھانے والا مولا زمین کربلا میں بیٹھا, قلم روشنائی میں ڈبویا, کرتاس پہ رکھا, پہلی سطر لکھی. حسین لکھ رہے ہیں اور زینب اور عباس کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. حسین نے پہلا جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. رجل الفقی حبیب ابن مظاہر, اے مرد فقی حبیب, حسین کربلا میں گر گیا ہے. حبیب چلے آؤ, حبیب حسین کربلا میں آ گیا ہے. حبیب حسین کو تمہاری ضرورت ہے. حبیب آنے میں دیری نہ کرنا.
حبیب چلے آؤ. حسین لکھ رہے ہیں اور زینب اور عباس پڑھ رہے ہیں. خطیب آل محمد کہا کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے قلم رکا اور جناب زینب کی طرف دیکھ کے کہا بہن اب تک جو میں نے لکھا پڑھ لیا؟ کہا بھائی اب تک جو میں نے لکھا پڑھ لیا. کہا ذرا ایک ایک قدم پیچھے ہٹو. زینب اور عباس ایک ایک قدم پیچھے ہٹے. حسین نے کاغذ موڑ کے جلدی سے لکھا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا. حسین تنہا نہیں زینب ساتھ آئی ہے. اللہ حسین تنہا نہیں آیا ہے، زینب ساتھ آئی ہے. حسین لکھ چکے، مہر لگا چکے. جناب زینب آگے بڑھی، کہنے لگی بھائی آپ کو جو لکھنا تھا لکھ لیا نا؟ کہا کہ ذرا ایک جملہ خط کے پیچھے میری طرف سے بھی لکھ دو. کہ بہن بتاؤ. کہ خط کے پیچھے لکھ دو حبیب تمہیں فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کہتی ہے. اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. اپنی آوازوں کو بلند کرو تاکہ کچھ آنسو رومال زہرا میں چلے جائیں. بی بی بڑی دور سے پرسہ لینے آئی ہے. یاد رکھنا جب مجلس ہوتی ہے نا، تم تو مجلس میں جب آتے ہو جب مرثیہ شروع ہو جاتا ہے، مرثیہ خان بیٹھ جاتا ہے، پیش خان بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ناظم کھڑا ہو جاتا ہے، خطیب بیٹھ جاتا ہے. تم تو جب آتے ہو نا کچھ ہستیاں ایسی ہیں. ادھر بانی مجلس نے ارادہ کیا میں حسین کی مجلس برپا کروں گا. ارے ایک بی بی جنت البقیع سے چلی، ایک کو شام سے لیا، ایک بچی کو قید خانے سے لیا اور آ گئی ازا خانے میں. تم نہیں آتے. وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے دادی میرے پاپا کو رونے والے کب آئیں گے؟ اے اماں میرے بھائی کو رونے والے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. حسین نے خط لکھا، قاصد کو دیا. اللہ جانے قاصد کیسے چھپتا چھپاتا کوفے پہنچا. جب کوفے پہنچا تو دیکھا حبیب داڑھی کے لیے خضاب خرید رہے ہیں. جا کے سلام کیا. جواب سلام ملا تو کون؟ کہا نام قاصد الحسین. حسین کے قاصد کا نام سنا. حبیب نے خضاب پھینکا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، ابا کے دامن میں رکھا. زندگی میں آہستہ قدم چلنے والا حبیب تیز قدموں سے چل کے جب گھر میں آیا نا تو گھر کی تمام عورتوں نے حبیب کو دیکھا. آج انداز بدلا ہوا تھا، آج چہرے کی رونق بدلی ہوئی تھی. گھر کی ساری عورتیں جمع ہو گئی. حبیب خیریت تو ہے بھائی؟ خیریت تو ہے. وہ یہ سننا تھا. حبیب نے کہا ہاں برسوں کے بعد حسین نے خط بھیجا ہے. خطیب آل محمد کہا کرتے تھے کہ حبیب کی بہن آگے بڑھی بلکہ کہنے لگی بھائی خط کھولنا نہیں، مجھے معلوم ہے حسین نے کیا لکھا ہوگا. کہ کیا؟ کہ برسوں کے بعد آیا ہے نا. کہا کہ حسین کا اکبر جوان ہو گیا ہوگا. حسین نے خط میں اکبر کی شادی. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. حسین تمہیں ہمیشہ آباد رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے. حسین یہ عزاداری تمہاری نسلوں میں منتقل کر دے. حسین اس ذکر کو ہماری اور تمہاری نسلوں میں منتقل کر دے. سنو گے جملہ، سنو گے جملہ. تاریخ کہتی ہے حبیب زمین پہ بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھے تھے. گھر کی تمام عورتیں چاروں طرف جمع ہو گئی. حبیب نے خط کھولا، پہلی سطر پڑھی. بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے. بہن نے کہا خیر تو ہے؟ کہ حسین نے خط میں لکھا ہے انا للہ. اللہ اکبر، انا للہ، اللہ اکبر. کلیجہ پھٹ گیا. کہا اچھا، کہا اور کیا لکھا ہے؟ حبیب نے پورا خط پڑھا. رجل الفقی حبیب ابن مظاہر. حبیب آنے میں دیری نہ کرنا. حبیب حسین کربلا میں گر گیا ہے. حبیب حسین پڑھتے جاتے ہیں. جب حبیب پورا خط پڑھ چکے نا، رو ہی رہے تھے. بہن آگے بڑی کہتی ہے بھائی خط کے پیچھے بھی تو کچھ لکھا ہے. اب جو حبیب نے خط کے پیچھے دیکھا، لکھا تھا حبیب تجھے زینب سلام کہتی ہے. یہ سننا تھا. حبیب نے ماما بھیج دیا. ہائے غربت فاطمہ. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. حبیب کھڑے ہوئے، آنسوؤں کو پہنچا. اپنی زوجہ کو بلایا، بلا کے کہا حجرے میں جا اور میرے لیے تلوار لے آ. جا میری تلوار لے آ. اس نے کہا حبیب سامنے تو حجرہ، جا کے خود لے آؤ. کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم جاؤ. کہ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ اب جہاں سے حسین کا خط ملا ہے نا وہاں سے ہر قدم کربلا کی طرف بڑھے گا، کسی اور سمت میں نہیں بڑھے گا. تم نہیں سمجھے فقی کسے کہتے ہیں؟ فقی اسے کہتے ہیں جو ہر قدم رضائے امام کے مطابق اٹھائے. جاؤ لے کے آؤ. حبیب کی زوجہ گئی. آخری جملہ مجلس رحمت تمام. حبیب کی زوجہ گئی ہے، اب لوٹ کے نہیں آتی.
حبیب بیٹھتے کبھی کھڑے ہوتے، کافی دیر ہو گئی. اس کے بعد جب حبیب کی زوجہ آئی نا تو کیفیت یہ تھی کہ سر پہ ردا نہیں تھی، بال کھل چکے تھے، سر میں خاک تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور یہ کہتی آ رہی تھی حبیب خدا حافظ، حبیب خدا حافظ، حبیب چلا جا، حبیب دیر نہ کر، حبیب چلا جا. حبیب نے تلوار لی، لے کے کہا کنیز خدا میں تو جا رہا ہوں مگر یہ بتا دے ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ بال کیوں کھول دیے، یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں، یہ ماتم کیوں کر رہی ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا حبیب روؤں نہ تو کیا کروں، میں جو حجرے میں تلوار لینے گئی میں نے دیکھا حجرے کے کونے میں ایک کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہے جو کہہ رہی ہے اے حبیب کی زوجہ حبیب کو نہ روکنا، میری زینب انتظار کر رہی ہے. خدا حافظ حبیب خدا، حبیب خدا. پروردگار تو واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات توشہ آخرت قرار دے. یہ مرحوم کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی، فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. حاضر مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کرے. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا وارث ازا، وارث کائنات، وارث فرش ازا اور کربلا کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اعجاز حسین ابن اقبال حسین کے روح کے لیے سال فرمائے.